نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات، میں چاہتا ہوں کہ اپنے ویڈیو کے ذریعے آپ حضرات کو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ باتیں میں آپ کے گوشے گزار کروں کہ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مزارات پر نہیں جانا چاہیے، مزارات پر جانا شرک ہے، بہت ساری خرافاتوں کی باتیں بولتے ہیں، لہذا پورے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا ثبوت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس کو آپ غور سنیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام عمران اور ماں کا نام حنا. ماں کا نام حنا تھا، یعنی کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام عمران، ذہن میں پھنسا لیجیے بات کو، اور آپ کی والدہ کا نام حنا تھا. جب بی بی مریم اپنی ماں کے شکم میں تھیں، مادر شکم میں تھیں، اس وقت ان کی ماں نے یہ منت مان لی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی. جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو ان کی والدہ ان کو بیت المقدس میں لے کر گئیں. بیت المقدس میں لے کر گئیں. اس وقت بیت المقدس کے تمام عالموں عابدوں کے امام حضرت زکریا علیہ السلام تھے، جو حضرت مریم کے خالو تھے. حضرت مریم کے خالو تھے. حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی کفالت میں اور پرورش میں لے لیا اور بیت المقدس کی بالائی منزل میں تمام منزلوں سے الگ ایک محراب بنا کر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس محراب میں ٹھہرایا. حضرت مریم اس محراب میں اکیلی خدا کی عبادت میں مصروف رہنے لگی، اور حضرت زکریا علیہ السلام صبح و شام محراب میں ان کی خبرگیری کیا کرتے تھے اور کھانے پینے کا انتظام بھی کر دیا کرتے تھے. چند ہی دنوں میں حضرت مریم کی محراب کے اندر یہ کرامت نمودار ہوئی کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں جاتے تو وہاں جاڑوں کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل جاڑوں میں پاتے تو حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے کہ اے مریم، یہ پھل کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں؟ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ یہ جواب دیتی کہ یہ پھل اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب روزی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. حضرت مریم فرماتی ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب روزی عطا فرماتا ہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام کو خداوند قدوس نے نبوت کے شرف سے نوازا تھا، مگر ان کے کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ بالکل ضعیف ہو چکے تھے. برسوں سے ان کے دل میں فرزند کی تمنا موجزن تھی اور بارہا انہوں نے گڑ گڑا کر خدا سے اولاد نرینہ کے لیے دعا بھی مانگی تھی، مگر خدا کی شان بے نیازی کہ باوجود اس کے اب تک آپ کو کوئی فرزند نہیں ملا. جب انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی محراب میں یہ کرامت دیکھی
کہ اس جگہ بے موسم کا پھل آتا ہے. پوائنٹ کی بات ہے، سماعت کیجیے. بے موسم کا پھل آتا ہے تو اس وقت ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری عمر اب اتنی ضعیفی کی ہو چکی ہے کہ اولاد کے پھل کا موسم ختم ہو چکا ہے، مگر وہ اللہ، سبحان اللہ، وہ اللہ جو حضرت مریم کی محراب میں بے موسم کے پھل عطا فرماتا ہے، وہ قادر ہے کہ وہ مجھے بھی بے موسم کی اولاد کا پھل عطا فرما دے. آپ نے محراب مریم میں دعا مانگی اور آپ کی دعا قبول ہوئی. حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑھاپے کے عالم میں آپ کو ایک فرزند عطا فرمایا. سبحان اللہ، جن کا نام خود خداوند عالم نے یحییٰ رکھا. یحییٰ رکھا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو نبوت کا شرف بھی عطا فرمایا. یعنی کہ حضرت زکریا علیہ السلام بھی نبی اور آپ کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی نبی، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن عظیم میں اس طرح بیان فرما رہا ہے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لک هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے، اس کے پاس نیا رزق پاتے، کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولی وہ اللہ کے پاس سے ہے. بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے. یہاں پکارا زکریا اپنے رب کو، بولا اے رب مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا. تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا. بے شک اللہ آپ کو مژدہ دیتا ہے یحییٰ کا، جو اللہ کی طرف سے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا اور نبی ہمارے خاصوں میں سے ہے. اس واقعے سے مندرجہ ذیل باتوں کی تجلی ہوتی ہے جن سے ہر مسلمان کو سبق حاصل کرنا بہت ضروری ہے. معلوم ہوا کہ حضرت مریم صاحب کرامت اور مرتبہ ولایت پر فائز ہیں، کیونکہ خدا کی طرف سے ان کی محراب میں پھل آتے تھے اور وہ بھی جاڑوں کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل جاڑوں میں. یہ ان کی ایک بہت ہی عظیم الشان اور واضح کرامت ہے جو ان کی ولایت کی شاہد عدل ہے. اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ والیاں جس جگہ عبادت کرے وہ جگہ اس قدر مقدس ہو جاتی ہے
کہ وہاں رحمت خدا بندی کا نزول ہوتا ہے اور وہاں پر دعائیں بھی مقبول ہوا کرتی ہیں، جیسا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا محراب مریم میں مقبول ہوئی، حالانکہ وہ اس سے پہلے بیت المقدس میں بار بار یہ دعا مانگ چکے تھے مگر ان کی مراد پوری نہ ہوئی۔ جہاں اللہ کے مقبول بندے اور مقبول بندیاں چند دن بیٹھ کر عبادت کرے، جب ان جگہوں پر دعائیں مقبول ہوتی ہیں تو ان مقبولان بارگاہ الہی کی قبروں کے پاس جہاں ان بزرگوں کا پورا جسم برسہا برس تک رہا ہے وہاں بھی ضرور دعائیں مقبول ہوں گی۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ جب کسی مسئلے کا حل میرے لیے مشکل ہو جاتا تھا تو میں بغداد جا کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر اپنے اور خدا کے درمیان امام ممدوح کی مبارک قبر کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتا تھا تو میری مراد بڑھ آتی تھی اور مسئلہ منٹوں میں حل ہو جایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، منٹوں میں حل ہو جایا کرتا تھا۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم مزارات اولیاء پر جائیں، کوئی کتنا بھی منع کرے، کتنا بھی بہکائے، ہم کو ان کی باتوں پر دھیان نہیں رکھنا ہے۔ لہذا عورتوں کو متعلق بتایا گیا ہے کہ عورتیں مزارات پر نہ جائیں، لیکن مرد حضرات مزارات پر جائیں، وہاں پر جا کر کے دعا کریں، اور جو مسئلہ ہے کہ مزار شریف سے 4 قدم کی دوری پر کھڑے ہو کر کے دعا کریں، تو ہم کو اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ لہذا میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ پورا سننے کے بعد اس کو ضرور شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا یہ بھی سبب خیر ہے۔